بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما هو اہلہ۔ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ مولا کے سلامتی کی دعا۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ولیاً وحافظاً وقائداً ودلیلاً وعنا حتی تسکنہ أرضك طوعا وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھے محمد وعلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی خاطر اس فرش عزا پہ جمع ہوئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ کربلا ایک تحریک کا نام ہے، کربلا
ایک تہذیب کا نام ہے۔ کربلا قصے کا نام نہیں، کربلا کہانی کا نام نہیں، کربلا صرف ایک سرزمین کا نام نہیں کہ جس کو لوگ یاد کریں۔ کربلا زندگی گزارنے کے اصولوں کا نام ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ اہل بیت کی زندگی کے 3 پہلو ہیں۔ ایک پہلو اہل بیت کی زندگی کا جو ان کے معجزات ہیں، جو اللہ نے ان کو مقام عطا کیا ہے۔ اب وہ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، سنانے کے لیے اچھی بات ہے، لیکن ان مقامات کو ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم معصوم نہیں بن سکتے، ہم امام نہیں بن سکتے، ہم نبی نہیں بن سکتے، ہم صاحب کتاب، صاحب وحی نہیں بن سکتے۔ دوسرا اہل بیت کی زندگی کا وہ حصہ ہے جس میں اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے کس زمانے میں، کیسے گھروں میں، کیسے لباس میں، کن سواریوں کا استعمال کیا ہے۔ اب ظاہر وہ اپنے زمانے کے حساب سے گھوڑوں کو، گدھوں کو استعمال کیا کرتے تھے۔ اب بندہ یہ بولے کیونکہ وہ گھوڑے اور گدھے استعمال کرتے تھے لہٰذا ہم بھی گھوڑے اور گدھے استعمال کریں گے، تو یہ خلاف عقل ہے۔ تو ایک تو رہن سہن، کون سے برتن، کون سے کپڑے، کون سی سواریاں، کون سے کھانے کھاتے تھے۔ ہاں اگر حکم معصوم ہے تو وہ ہمارے لیے قابل عمل ہے، لیکن انسان یہ بولے کہ جس طرح وہ رہتے تھے اس طرح ہم رہیں گے تو یہ خلاف حکمت ہے۔ اب ظاہر ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی، گھروں کی بناوٹ بدل گئی، ہاں جو اصول اہل بیت نے بتائے ہیں، اصل جو میرے لیے پریکٹیکل اہل بیت کی زندگی ہے وہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے اصول ہیں، جن اصولوں کو میں فالو کروں گا۔ اب دیکھیے جو لوگ مجلس سننے آتے ہیں وہ بھی 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے وہ لوگ جو مجلس میں آ کر اہل بیت کے اصول سیکھ کر اپنی زندگی کو بنانا چاہتے ہیں، اہل بیت کی مجلس میں آ کر بلندیوں کی سیڑھیوں پہ چڑھ کر لقاء اللہ کی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ دوسرا وہ گروہ ہے مجلس میں آنے والا، شیعہ ہے، رسمی پتہ ہے محرم آ چکا ہے، فارملٹی کے لیے مجلس میں آنا چاہتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ اس کا آنا بھی کسی فائدے سے خالی ہے، نہیں، وہ آ رہا ہے یقیناً اس فرش عزا سے کچھ لے کر جائے گا، لیکن رسول فرماتے ہیں کہ جو بندہ جس بھی محفل میں جاتا ہے 3 نیتیں کر کے جائے۔ ایک نیت میں جس محفل میں جا رہا ہوں وہ محفل میرے لیے نفع مند ہو، جو علم میں حاصل کرنے جا رہا ہوں وہ علم کون سا ہو، علم نافع ہو۔ دوسری نیت یہ کریں کہ جو علم میں نے حاصل کیا خدا اس علم پر عمل کرنے کی مجھے توفیق عطا کرے۔ تیسری نیت میں یہ دعا کرے کہ پروردگارا جو سنا، عمل کیا، اس عمل کو مقام قبولیت بھی عطا کرے۔ اب کئی ایسے لوگ ہیں، شیعہ ہیں، مولا کے ماننے والے ہیں۔ اب ظاہر ہوتا یہ ہے کہ بندہ اگر شیعہ ہو تو اس کا ہمسایہ بھی تو اس سے پوچھتا ہے نا کہ بھائی محرم آ گیا، کہیں مجلس سننے گئے کہ نہیں گئے، تو بندے نے بتانا ہوتا ہے ہاں بھائی میں بھی مجلس گیا تھا۔ اگر گھر بیٹھ جائے تو ہمسایہ بھی برا مانتے ہیں، اگر گھر بیٹھ جائے تو اپنے لوگ بھی کیا کرتے ہیں، برا مانتے ہیں، لہٰذا اس نے بھی آنا ہے اور مجلس اس نے کیا کرنی ہے، سننی ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے، وہ بھی شیعہ ہے، کیٹیگری وائز، ایک عمل کی خاطر اہل بیت کے زندگی کے اصولوں کو سیکھنے کے لیے آتا ہے، دوسرا وہ جو رسمی طور پر آتا ہے۔ اب مجلسیں بھی 2-3 طرح کی ہیں۔ ایک مجلس وہ ہے جس میں اہل بیت کی ذات کا پہلا پہلو بیان ہوتا ہے، مطلب ان کے معجزات، ان کا علم لدنی، اہل بیت کے پاس مقام کون سا تھا، یہ بیان ہوتا ہے۔ اب ایک تیسرا پہلو وہ ہے، کچھ ہمارے ایسے بھی شیعہ ہیں جو فاسقین میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ فرقہ ہر مسلمانوں کے طبقوں میں ہے، جیسے سیاست میں بعض لوگ ہیں، کئی ایکٹر ہیں، کئی سنگر ہیں۔ اب ہم اصطلاح عوام میں اسے شیعہ بولتے ہیں، حقیقت میں وہ شیعہ نہیں ہے، لیکن عواماً بولتے ہیں ہم مولائی ہیں، مولا کے ماننے والے ہیں۔ اب ان کا مذہب کب ظاہر ہوتا ہے، جب یہ مر جاتے ہیں تو جنازہ کوئی شیعہ مولوی پڑھانے آتا ہے، پیدا ہوتے ہیں تو اذان کوئی شیعہ مولوی آ کے دیتا ہے، یا کبھی سفر پہ جاتے ہیں تو بازو پہ
امام ضامن کو باندھ لیتے ہیں، یا محرم آتا ہے تو کالے کپڑے پہن لیتے ہیں۔ تو ان کا جو مذہب ہوتا ہے وہ موسمی ہوتا ہے، جن کو آپ سیکولر بولتے ہو یا لبرل بولتے ہو۔ اب یہ طبقہ اہل سنت میں بھی ہے، یہ طبقہ ہمارے اندر بھی ہے، کیونکہ یہ ٹریڈیشنل شیعہ ہیں، باپ شیعہ تھا، دادا شیعہ تھا، بیٹا بھی شیعہ ہے، لیکن تھوڑا سرپھرا بندہ ہو گیا ہے، دین سے دور ہو چکا ہے، لیکن ہے تو شیعہ۔ محرم میں اس نے مجلس تو سننی ہے، اہل بیت کی مجلس میں تو اس نے آنا ہے۔ اب یہ کس مجلس میں جائے گا؟ مثال کے طور پہ وہ بندہ خدا نہ خواستہ شراب بھی ہے، نشہ بھی کرتا ہے، خدا نہ خواستہ نماز بھی نہیں پڑھتا، بس یہ ہے کہ فارملٹی کے طور پر اس نے مجلس امام حسین میں آنا ہے۔ اب آپ نے اس بندے کو آ کے بٹھا دیا اسٹیج پر، اور ہم نے پوری مجلس پڑھ دی شراب پر، تو دائیں بائیں سب اسی کو دیکھیں گے، مولانا تو اسی کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ہاں، ایک خاتون جو حجاب کرتی نہیں ہے اور وہ آ گئی مجلس امام حسین میں، اور اتفاق سے وہ مولانا ممبر پر بیٹھے تھے جس نے اہل بیت کی زندگی کا تیسرا پہلو بیان کرنا شروع کر دیا کہ زندگی گزارنے کے اصول کیا ہیں، اور اس نے بتا دیا کہ حجاب کی اہمیت کیا ہے، بے عفتی کیا ہوتی ہے، بے حیائی کیا ہوتی ہے، اور وہ حدیثیں پڑھنا شروع کر دی کہ ایک بال بھی نظر آ جائے جہنم میں کون سا عذاب ہے، حدیث معراج سنانا شروع کر دی کہ نبی نے کیا دیکھا، کون سے عذاب دیکھے۔ اب وہ خواتین جو با حجاب ہیں سب اس کو دیکھیں گی کہ مولوی کی باتیں تو ساری کس کے لیے ہیں؟ اس کے لیے ہیں۔ اب یہ طبقہ پھر ایسی مجلسوں میں نہیں آتا۔ اسے کون سی مجلسیں چاہیے؟ جس میں اہل بیت کی زندگی کا پہلا پہلو، جس میں مولا کی شجاعت کا ذکر ہو، جس میں علم امیر المومنین کا ذکر ہو، جس میں معجزات امیر المومنین کا ذکر ہو۔ اب کیونکہ ان چیزوں سے اس کا لینا دینا تو ہے نہیں، کیونکہ علی کے مولا ہونے میں ہم سب کیا ہیں؟ مشترک ہیں۔ بے عمل کا بھی علی مولا ہے، با عمل کا بھی علی مولا ہے، جو تھوڑا بہت مانتا ہے اس کا بھی علی مولا ہے، تو اس میں تو سارے کے سارے مشترک ہو گئے نا۔ اب جب مولا کی تعریف ہوگی تو بندہ خوش ہوگا، لیکن جب مولا کے فرمان کی بات ہوگی تو بندے کے وجود میں پھر کھلبلی مچ جائے گی۔ ہاں، تو کہتے ہیں مولوی صاحب علی کا ذکر کرو پر علی کی باتوں کا ذکر نہ کرو۔ تاریخ اسلام میں کسی کو امیر المومنین سے مسئلہ نہیں تھا۔ مسئلہ کس بات پہ تھا؟ کہ یا علی خلیفہ بنیے، خلیفہ بنیے، کا نہیں بننا چاہتا۔ شاید تمہارے ذہنوں میں فطور ہو کہ علی خلافت کا عاشق ہے۔ فرمایا ابن عباس یہ جو جوتی دیکھ رہے ہو اس کی قیمت تمہاری حکومت سے بھی زیادہ ہے، کبھی کا مچھر کے پر سے زیادہ ہے، کبھی کا جو حیوان کے ناک سے پانی نکلتا ہے اس کی ارزش زیادہ ہے تمہاری حکومتوں سے۔ اس قطر علی یہ بولیں، لیکن مجبور کیا کہ علی حکومت پر نہیں آؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ جب عوام حجت تمام کر دیتی ہے اور امام کے پیچھے آتی ہے تو پھر امام پر بھی واجب ہوتا ہے، لیکن جب حکومت پر آئے، اب ظاہر لانے والے منتظر تھے کہ علی ہماری تعریفیں کریں گے۔ طلحہ نیچے، زبیر نیچے، سارے بیٹھ رہے ہیں، ہاں مولا فلاں گورنرشپ کس کو دو گے، فلاں عہدہ کس کو دو گے۔ یہی ہوتا ہے نا، جو سیاستدان کسی سیاستدان کو حکومت پہ لاتے ہیں تو پھر بھیڑ بکریوں کی طرح نیچے بیٹھ جاتے ہیں، مجھے کون سی وزارت دو گے، فلاں کو کون سی وزارت ملے گی۔ اسپیشلی یہ حکومت جو پی ڈی ایم کی بنی، اب سب نے حصہ ڈالا تھا، کتنی وزارتیں بڑھ گئیں۔ ہاں، گویا پاکستان ایک کیک ہے جس کے ٹکڑے کر کر کے انہوں نے سارے سیاستدانوں کو کھلا دیا۔ علی ابن ابی طالب جب حکومت پر آئے تو پہلا جملہ یہ کہا کہ پچھلی حکومتوں میں جس نے جتنا بیت المال سے مال کھایا ہے، علی اس کے حلقوم سے وہ مال باہر نکالے گا۔ اگلے دن پرائیویٹ میٹنگ میں آئے، سخت لگی علی ابن ابی طالب کی گفتگو، کہنے لگے علی دیکھو پچھلی حکومتوں میں جو ہوا سو ہوا، آج کے بعد اگر کوئی کرپشن کرے تجھے پورا حق ہے مارنے کا۔ بعض سیاستدانوں کو بھی بولا جاتا ہے نا پچھلی چیزیں بھول جائیے، آگے جو ہوگا آپ حساب و کتاب کریے گا۔ مولا فرماتے ہیں وہ امام کیسا جو پچھلا حساب نہ لے۔ کہ میں نے پہلے دن سے کہا تھا میری عدالت عدالت مصطفیٰ ہے،
تو مسئلہ نہ علی کی نماز سے تھا نہ علی کی عبادت سے تھا، مسئلہ عدالت علی ابن ابی طالب سے تھا، مسئلہ فرمان امیر المومنین سے تھا۔ کفار آتے تھے، یا رسول اللہ ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال آپ کے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، 1 سال ہمارے خداؤں کی عبادت ہو جائے گی، ہاں 1 سال آپ 1 سال ہم، پھر دیکھیں گے کس کے خدا اچھے ہیں، جن کا فائدہ زیادہ ہوگا پھر ان کو کیا کریں گے، کنٹینیو کریں گے۔ کہ حبیب کہہ دو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کرتا۔ لکم دینکم ولی دین، تجھے تمہارا دین مبارک ہو، مصطفیٰ کو مصطفیٰ کا دین مبارک ہو۔ جہاں جہاں لفظ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس کے فوراً بعد وعملوا الصالحات، ایمان بغیر عمل کے نہیں ہو سکتا۔ تو اہل بیت کی زندگی کا جو مضبوط ترین پہلو ہے وہ کون سا ہے؟ تیسرا پہلو، جس کا ریلیشن انسان کی اپنی ذات سے۔ امیر المومنین ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، تم کتنی رکعتیں پڑھتے ہو؟ حبیب ابن مظاہر 24 گھنٹے میں پورا قرآن پڑھتے تھے، تم کتنا پڑھتے ہو؟ سلمان فارسی کے یہ فضائل تھے، تیرے اندر کتنے فضائل ہیں؟ آج جس ٹی وی چینل کو کھولو، یزید بڑا ظالم تھا، یزید بڑا بدبخت تھا، بڑے بڑے سٹیج بنائے ہوئے ہیں، مولویوں کی بھرمار ہے ٹی وی پر، اتنا عشق ٹی وی چینل کو مولویوں سے ہو جاتا ہے رمضان میں اور محرم میں، ہاں موسمی عشق، موسمی محبت، پورا سال وقت کے یزید کی تعریفیں کرتے ہیں، محرم میں ان کو ماضی کا یزید یاد آ جاتا ہے۔ ہاں؟ یہ فکر امام حسین دینا نہیں چاہتے تھے۔ بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے کہ جب ذکر شہادت امام حسین سنتے ہیں، یا لیتنا کننا معکم فافوز معکم فوزا عظیما، مولائے کاش ہم آپ کے زمانے میں ہوتے، اپنی جانوں کو اپنے آپ کے یہاں قربان کرتے۔ حدیث رسول ہے، فرماتے ہیں عادی حالات میں، نارمل حالات میں ہر بندہ دعوی ایمان کرتا ہے، اصل یہ ہے کہ ایمان ثابت قدم رہے جب حالات نارمل نہ ہوں۔ کوفے کے حالات جب نارمل تھے سب نے خط لکھا حسین آئیے آئیے، جب حالات نارمل نہ رہے، ابن زیاد آ گیا کوفے میں، سب نے حسین ابن علی کو چھوڑ دیا۔ 17 لوگ لے کر آیا تھا ابن زیاد کوفے میں، 3-4 ہزار کا لشکر، وہی لوگ جو خط لکھ رہے تھے انہی کو لے کر گیا اور امام حسین کے قتل کے لیے۔ فرزدق امام حسین کو کہتا ہے مولا حسین یہ جو قتل کرنے آئے ہیں میں جانتا ہوں، قلوبہم معک، ان کے دل تیرے ساتھ ہیں، سیوفہم علیک، لیکن ان کی تلواریں تیرے خلاف ہیں۔ یہ جرت تھی جو امیر المؤمنین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کرنا چاہتے تھے۔ بھائی عام حالات میں تو ہر بندہ خوش اخلاق ہوتا ہے، بڑے ادب سے بات کرتا ہے۔ ہم UK کے سفر کے لیے گئے، ایک مومن ہمیں یہاں سے وہاں لے جاتا تھا، رات کے اندھیرے میں لیٹ نائٹ ہو جاتی تھی، بڑا خوش اخلاق۔ میں نے کہا اللہ ایسا اخلاق ہر مومن کو دے۔ اب ظاہر ہے سیٹرڈے سنڈے نائٹ آتی ہیں، انگریز شراب پی کے گاڑیاں چلاتے ہیں، کسی نے غلط گاڑی چلائی اور اس بندے کو غصہ آ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی بندہ ہے جو خوش اخلاق تھا، ایسی اس نے انگریزی میں اس کو گالیاں دی، ماں بہن کی گالیاں، اور جو اس کے منہ میں آتا کیا۔ نارمل حالات میں تو ہر بندہ با اخلاق رہتا ہے، جب حالات بدل جائیں اس وقت تمہارے منہ سے گٹر کی بو نہیں آنی چاہیے، اس وقت تمہارا کردار حسین ہونا چاہیے۔ جب علی کے چہرے پہ لعاب دہن پھینکا، یہ مقام تھا کہ علی کا اخلاق کیسا ہے۔ جب تیرے اوپر غصہ آتا ہے پھر پتا چلے کہ تو ادب زہرا کرتا ہے کہ نہیں، پھر پتا چلے کہ تو اہل بیت کا ادب کرتا ہے کہ نہیں، پھر پتا چلے تو خدا کو ناظر مانتا ہے کہ نہیں۔ ارے نارمل حالات میں تو ہر بندہ صحیح ہوتا ہے، بیوی کی شوہر سے بڑی محبت، بڑا عشق ہے، اور کل کوئی بتا دے دوسری شادی کرنے والا ہے،
حالات بدلے، اخلاق بدلا، محبت بدلی، ہاں سب چیز بدل گئی نا۔ مومن ہمیشہ ثابت قدم رہتا ہے، اس کے وجود میں ثبات ہوتا ہے، اس کے ایموشنز میں ثبات ہوتا ہے۔ غلط کسی نے گاڑی چلا لی، غلط کسی نے جملہ بول دیا، تھوڑی بہت کسی نے زیادتی کر لی، اب اس کے جیسے حالات بدلے کہ یہ مومن تو ہے ہی نہیں نا۔ اہل بیت کی پہلی صفت مومن وہ ہوتا ہے جس کے وجود میں خوف پروردگار عالم ہو، اور فرمائے خوف خدا کی 5 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ اللہ کو ناظر مانے، ہر حال میں، ہر حالت میں اللہ کو ناظر مانے۔ مولا حسین کی زیارت کرنے جا رہا ہے، ذریعے امام حسین، کتنا نیک بن جاتا ہے آدمی، ایسے لگتا ہے سارے فرشتے ہو گئے امام حسین کے ذریعے کے سامنے۔ مولانا بیٹھیے، آپ یہاں بیٹھیے، آپ نماز پڑھیے، آپ پہلے، آپ پہلے، آپ پہلے۔ وہی بندہ ہے جو کراچی میں تھا، 40 امام حسین میں سب بدل جاتے ہیں، پہلے آپ کھائیے، پہلے آپ کے لیے نظر ہے، بدل گئے سارے لوگ۔ بھائی وہ تو ماحول ہی ایسا ہے بندے کو بدلنے والا۔ خانہ خدا کی زیارت ماحول ہی وہی ہے۔ نارمل حالات میں نارمل رہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایب نارمل حالات میں نارمل رہنا یہ بڑی بات ہے۔ صلی اللہ محمد۔ فرمایا اللہ کو ہر حال میں ناظر مانے۔ رسول فرماتے ہیں جو نجات چاہتا ہے وہ سرًا وعلانیہ، یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے، تنہائیوں میں بھی جائے تو اللہ کو کیا مانے؟ ناظر مانے۔ اچھا بعض اوقات جو ہمارے کانسیپٹس ہوتے ہیں وہ بڑے غلط ہیں۔ جو متدینین ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں بھائی نماز پڑھوں خوف خدا، روزہ رکھوں خوف خدا، اپنا سچ بولوں خوف خدا، چلو اچھی بات ہے، لیکن کئی ایسی چیزیں جو ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں ہوتی۔ بنی اسرائیل کا عابد تھا، زاہد تھا، یہ عابد کہتا ہے کہ ایک ایسا وقت آ گیا کہ اب عبادت میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ کبھی کبھی یہ حالات انسان پہ آتے ہیں، نماز پڑھتا ہے بڑا مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، دعائے کمیل پڑھتا ہے مزہ آتا ہے، لیکن کبھی کبھی مصلی پہ آتا ہے دل کرتا ہے اٹھ کے چلا جاؤں، مزہ ہی نہیں آتا آدمی کو، وہ لطف وہ سکون انسان کو نہیں ملتا۔ کہتا ہے گویا آنکھیں خشک ہو گئیں، اللہ کی دربار میں جاؤں مناجات کروں پر آنکھوں سے آنسو نکل ہی نہیں رہے۔ جب بندوں پہ ایسے حالات ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں فوراً خدا سے رجوع کیا کرو کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ کبھی لذت، تبھی حضرت موسیٰ کو کہا نا پروردگار عالم نے کوہ طور پہ، موسیٰ میرے بندے کو بتا دو میرا سب سے بڑا عذاب یہ نہیں کہ میں تجھے بے اولاد بناؤں، میرا سب سے بڑا عذاب یہ نہیں کہ میں تمہارا مال تجھ سے چھین لوں، میرا سب سے بڑا عذاب یہ نہیں کہ تو بیمار پڑ جائے۔ کہ پروردگارہ بندے تو یہی سمجھتے ہیں مال نہ ہو، اولاد نہ ہو، قرض دار ہو جائے، ہاں تنگ دست ہو جائے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ کہا نہیں موسیٰ، میں جس بندے سے ناراض ہوتا ہوں اسے اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں۔ پھر مصلی یہ عبادت پہ نہیں بلاتا، پھر لذت نہیں ملتی، پھر تہجد کی نمازوں کے لیے نہیں اٹھاتا ایسے۔ خود عبادت کرنا خوف خدا کی ایک نشانی ہے نا، کہ جس کا میں عاشق ہوتا ہوں اس کو اتنا اپنی محفل میں بلاتا ہوں۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی اور کا لقب زین العابدین نہیں، صرف حسین کے بیٹے کا لقب ہے، سید الساجدین، زین العابدین۔ امام حسین آتے ہیں رسول خدا سے ملے، فرماتے السلام علیک یا ابتا یا جدہ، نبی فرماتے وعلیک السلام وعلیک السلام یا زین السماوات، اے آسمانوں کی زینت تجھ پر بھی میرا سلام ہو۔ ابی ابن کعب بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آسمانوں کی زینت تو آپ ہیں، آپ حسین کے لیے بول رہے ہیں؟ فرمایا یا ابی، زمین والے حسین کو اتنا نہیں جانتے جتنا آسمان والے حسین کو جانتے ہیں۔ زمین میں حسین کی اتنی پہچان نہیں ہے، جتنی قدر جتنی قیمت حسین کی کہاں پر ہے؟ سماء اللہ میں ہے۔ اور حدیث رسول بھی ہے کہ خدا جس بندے سے محبت کرتا ہے اور وہ بندہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ نعمت کیوں چھینی گئی، خدا اسے خواب کے عالم میں اشاروں میں بتاتا ہے۔ یہ خواب کی بڑی اہمیت ہے، خواب کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ میں تجھ سے ناراض کیوں ہوں،
خواب کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ تم نے خطا کون سی کی ہے. یہ عابد رویا گڑ گڑایا رات کو خواب کے عالم میں، اس نے اللہ کے فرشتے کو دیکھا کہ اتنے دنوں سے تو پریشان ہے، تجھے عبادت میں مزہ کیوں نہیں مل رہا، لذت کیوں نہیں آ رہی؟ فرمایا شکا من کا عصفور، اللہ کی دربار میں تجھ سے شکایت کی ہے ایک چڑیا نے. یہاں بندہ بندوں کو ناراض کر دیتا ہے. آج تک آپ نے چڑیا کا سوچا ہے؟ کہتا نیند سے اٹھا، چونکہ اس نے پورا محاسبہ کیا تھا، نمازیں اپنی جگہ پہ، اخلاق، کردار، رفتار، صلہ رحمی، بہن بھائی، بچے، دوست، اس کو کوئی خطا نہیں مل رہی تھی. خواب کے کہا کہ شگا من کا سورن، تجھ سے ایک چڑیا نے شکایت کی ہے. اچانک اس کو یاد آیا کہ ایک دن کمرے میں بیٹھا تھا، کھڑکی پہ چڑیا آئی اور اس کے بیٹے نے ڈیمانڈ کی کہ بابا میں اس چڑیا کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں. کہتا میں نے کھڑکی بند کی، وہ چڑیا بیچاری کمرے کے اندر 2 گھنٹے چڑیا کبھی ادھر دوڑے کبھی ادھر دوڑے، اسے تکلیف ہو رہی تھی اور ہم مزے لے رہے تھے. اس مجبور لاچار حیوان نے اللہ کی دربار میں کیا کی؟ شکایت کی. تبھی علی کہتے ہیں خدا گواہ رہنا، میں نے کبھی کسی چونٹی کے منہ سے بھی گندم کا دانہ نہیں چھینا. ایسے عبادتوں میں لذت نہیں ملتی. رسول خدا فرماتے ایک مومنہ دنیا سے چلی گئی، قرآن کہتا ہے نا حبس، اپنے زیارتوں میں پڑھتے حبس بین طباقہا بجرمہ وجریرۃ دعائکم علم. فرمایا اس خاتون کو اللہ نے محبوس کیا ہے، ایک جیل میں ڈال دیا ہے مرنے کے بعد. یا رسول اللہ اس کا کون سا گناہ تھا؟ کہ اس نے اپنی زندگی میں ایک بلی کو غصے میں آ کے کمرے کے اندر کیا کر دیا تھا؟ بند کر دیا تھا. کئی جوان آتے ہیں گھر میں کبوتر رکھتے ہیں، چوزے رکھتے ہیں، ہاں بلی آتی ہے کبوتر اٹھا کے لے جاتی ہے. کہتے ہیں مولانا ایسا جوتا مارا اس بلی کو، ہاں زوردار ایسا پتھر مارا تو اسے پتہ لگ گیا ہوگا کہ میرا کبوتر لے کے جا رہی ہے. بندے خدا تو اتنے بکرے کھا گیا، اتنی مرغیاں کھا گیا، تجھے تو کسی نے جوتا نہیں مارا. وہ چیز اللہ نے اس کے لیے حلال کی ہے، وہ چیز اس کی ضرورت ہے. اس کے بجائے کہ اپنی چیزوں کی حفاظت کرے تو کسی اور کو اذیت دے رہا ہے. مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرے ذرے کا اللہ کی دربار میں حساب ہے. تو میں کہتا ہوں وہ اے مسلمانوں، جب ایک چڑیا کو تکلیف دینے کی سزا ہے تو جس نے حسین کی بچیوں کو تکلیف دی اس کے لیے تو آ کر پوچھتا ہے کہ کیا خدا یزید کو عذاب کرے گا کہ نہیں؟ اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے جہاں رکھے. پھر قرآن کی آیتوں کی چھٹی کروا دو، ایک نیا دین بنا دو. جسٹ لائک پاکستان، نہ سزا ہو، نہ جزا ہو، نہ حساب ہو، نہ کتاب ہو، نہ کوئی قانون ہو. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اللہ کی دربار میں تو ایسا نہیں ہے نا، وہاں ہر چیز کا حساب و کتاب ہے، نہ صرف انسانوں کا. فرمایا جو اللہ کو ناظر مانے، چھپ کر بھی لوگوں کے سامنے بھی، یہ نشانی ہے خوف پروردگار عالم کی. صلوات پڑھے محمد والا. دوسری صفت قلم نے عرض کی کہ زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت کس کو دے؟ پروردگار عالم کو. قصہ میں نے سنایا تھا، بندہ بیعت کرنے آیا، رسول نے کہا اپنے باپ کو قتل کرو گے تو بیعت کرو. تیسری صفت ایتھیکل ایگریمنٹ، جیسے تعہد اخلاقی بولا جاتا ہے. اگر خوف خدا ہوگا تو جس معاشرے میں رہتا ہے ان لوگوں کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا ہوگا. رسول خدا نے فرمایا وہ مومن ہے ہی نہیں جو اپنے ہمسائے کو اذیت دیتا ہے. ہمسایہ تیرا سلفی ہے، وہابی ہے، جو بھی ہے، یہودی ہے، مسیحی ہے، کرسچن ہے، فرمایا مسلم ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے ہمسائے کا خیال نہ کرے.
عجیب روایت ہے اہل بیت سے نفاق کی نشانی کے لیے. فرماتے ہیں وہ بندہ جو منتظر رہے کہ اگلا مجھے سلام کرے، میں بعد میں کروں گا، فرماتے ہیں یہ منافق کی نشانی ہے. اصحاب رسول کہتے ہیں کبھی بھی نہیں ہوا کہ سلام کرنے میں ہم رسول سے سبقت پالیں، ہوا ہی نہیں. کہتے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے رسول کو جیسے دیکھیں پہلے ہم سلام کریں، پر کبھی نہیں ہوا، ہمیشہ سب سے پہلے رسول سلام کرتے تھے. ہاں، چھوٹا بچہ ہے میں کیوں سلام کروں، پہلے یہ کرے. میں آفیسر ہوں میں کیوں سلام کروں، پہلے یہ کرے. میں بڑا ہوں، میں عالم ہوں، میں مولوی ہوں، پہلے میں کیوں سلام کروں، پہلے یہ کرے. فرماتے ہیں یہی تو منافق کی نشانی ہے. یہ جو میں تیرے اندر ہے نا، میں پہلے سلام کیوں کروں. باریک چیزیں ہوتی ہیں جب تک انسان میں ایتھیکل، لوگوں کے ساتھ تیرا اخلاق کیسا ہے. اگر لوگوں کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ، اور واقعاً ان چیزوں کو اگر نظر آنا چاہیے تو محرم کے ایام میں جو بچے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کو بھی منع کرتا ہوں. اب مولوی ایک جگہ سے گزر رہا ہے، بھائی چیخم چیخا کس بات کی، دھکم دھکا کس بات کی. ہاں، کوئی اٹلی کا بیل تو نہیں لے جا رہے نا تم بھگاتے ہوئے. سکون کے ساتھ لے کر جاؤ، لوگوں کے اوپر ایفیکٹ پڑتا ہے. اب بعض جوان بھی ایسے ہیں، اب پتہ نہیں ان کے اندر کون سا جذبہ جاگ جاتا ہے. یہ بڑا خطرناک ہے جب انسان کو طاقت ملتی ہے نا، اس طاقت کا غلط استعمال کرنا. اب صحیح ہے محرم میں آپ کا ہر کوئی احترام کرتا ہے، پولیس بھی آپ کو سپورٹ دیتی ہے، ہر بندہ آپ کو سپورٹ دیتا ہے. محرم شیعوں کا ایک مضبوط ترین تہوار ہے، لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ بندہ اپنی طاقت کا استعمال غلط کرے کہ محرم آ گیا اب ہم جو دل میں آئے گا ہم وہ کریں گے. نہیں، یہی دن ہے انسان اپنے اخلاق کا اظہار کرے. آپ روڈوں پہ کھڑے ہو جائیں، لوگوں کو پھول دیں، آپ بولیں ہم خادم امام حسین ہیں. کسی مکتب کوئی ایسا کام کریں کہ لوگ آپ سے انسپائر ہوں، نہ کہ ہم اپنی حرکتوں سے لوگوں کو اپنے آپ سے کیا کر دیں، دور کر دیں. ٹھیک ہے آپ امام حسین کو مانتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہو، کسی کے ماں کوما میں ہو، کوئی وینٹیلیٹر پہ لگا ہوا ہو. ہر چیز کا اہل بیت نے فرمایا خیال کرو. اور افسوس سے اتنی شکایتیں آتی ہیں مخصوصاً ان دنوں میں. فرمایا اگر یہ چیز نہیں ہے، تمہیں ہمسائے کا خیال نہیں ہے، ہم وطن کا خیال نہیں ہے. اب گاڑی اتنی اسپیڈ سے چلاؤ، بارشوں کے دن ہے، سارا پانی آپ لوگوں کو لگا دو. ایک بندہ بائک پہ جا رہا ہے اسے لگا دو. خدا نہ خواستہ آپ کی وجہ سے کوئی بندہ بائک سے گر جائے، کیا اس کا امام حسین صاحب کتاب نہیں دیں گے؟ کہتے ہیں اور جب امام کا لشکر روکنے آیا، سارے لشکر کو امام نے پانی پلایا. کہتے ہیں آخر میں، بالکل آخر میں گرمی، شدید گرمی، ایک بندہ اونٹ پہ تھا، آ رہا تھا. امام حسین نے دیکھا اس کی حالت بے حال ہو چکا ہے گرمی پیاس کی وجہ سے. عباس کو بھیجا جلدی جا اسے لے کر آ، پانی پلا، پتا ہے دشمن ہے، روکنے آیا ہے. تاریخ کربلا لکھنے والا کہتا ہے اسے آواز دے کر کہا یا اخ، اے بھائی پانی لے. کہتے ہیں شدت پیاس کی وجہ سے اسے آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. لکھتے ہیں امام حسین خود آگے بڑھے، گھوڑے کو نیچے، اس کے اونٹ کو نیچے بٹھایا، اسے اتارا، اپنے ہاتھوں سے حسین نے پیاسے کو پانی پلایا. اور تاریخ کربلا کا لکھنے والا لکھتا ہے یہ وہی تھا جس نے حسین کی انگلی کاٹی تھی. اخلاق اہل بیت. شامی شام سے آیا، امام حسن کو گالیاں دینے لگا. اصحاب نے کہا مولا آگے بڑھتے ہیں اس کو دبوچتے ہیں. کہا نہیں، بولنے دو، بولنے دو. کتنا بولے گا، کتنی طاقت ہے انسان میں بولنے کی. میں بھی جواب دوں تو میں بھی اسی جیسا ہو گیا نا. بول بول کے جب تھک گیا تو مولا حسن نے کہا تھک چکا ہے، ایک گلاس پانی کا پلاؤ اسے. کہ اب بھی کچھ باقی ہے.
کہ جتنا بغض ہے پہلے سے نکالنے دو، کیونکہ اس کا قصور نہیں ہے، جس نے بھرا ہے اس نے بھر کے بھیجا ہے، نکالنا تو ہے اس نے، نکالنے دو۔ سب کچھ نکالا اس نے۔ اب کہا کہ اے میرے مسلم بھائی، اگر بھوکے ہو تو حسن تجھے کھانا کھلائے، اگر رہنے کے لیے جگہ نہیں تو تجھے گھر دوں، اگر مقروض ہو تو حسن تیرا قرض ادا کرے۔ جب یہ اخلاق دیکھا کہتا میں نے سنا کچھ تھا، دیکھ کچھ رہا ہوں۔ کہا میں نے اتنی آپ کو گالیاں دی، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ کہا جو تو نے کیا وہ تیرا کردار تھا، جو میں نے کیا یہ میرے بابا کا کردار ہے۔ معاشرے کو بدلا اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی رفتار کے ذریعے۔ جب تک آپ کا اپنے ہمسایوں کے ساتھ اخلاق اچھا نہیں ہے تب تک انسان کے وجود میں خوف پروردگار عالم نہیں ہے۔ رسول خدا گھر کے اندر بیٹھے ہیں، پچھلے زمانے میں اینٹوں پہ اینٹیں رکھتے تھے اور گھروں کی دیواروں میں سوراخ ہوتے تھے، دراریں ہوتی تھیں۔ نبی صحن میں بیٹھے ہیں اور گھر کی دیوار کی درار سے دیکھ رہے ہیں کہ گلی میں دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے مسلمان دیکھے دو مسلمان لڑے ہیں تو واجب ہے آپ ان کا آپس میں صلح کرائیں۔ کتنا ثواب ہے اسلام میں، میاں بیوی لڑ جائیں صلح کراؤ، بھائی بھائی سے لڑ جائے صلح کراؤ، مومن مومن سے لڑے صلح کرواؤ۔ کبھی کبھی 20,000 کی خاطر یہ 20 سال ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے، بھائی تیری جیب میں ہے، دے کے مسئلہ کیا کر، رفع دفع کر۔ ہر انسان کا اپنا ظرف ہوتا ہے، مومنین کے اندر صلح کروا، ان کو آپس میں ملوا۔ فوراً رسول خدا باہر نکلے کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اس نے اتنے دنوں سے میرے پیسے لیے ہوئے واپس نہیں دے رہا، مثلا 30,000 درہم لیے ہیں، واپس نہیں دے رہا۔ اب دیکھیے نبی اس کو کول ڈاؤن کیسے کر رہے ہیں، ٹھنڈا کیسے کر رہے ہیں۔ جب بھی لالچ دی کسی مسلمان کو، آخرت کی دی، دنیا کی نہیں دی۔ یہ بار بار بتایا دنیا تو فنا کا نام ہے، ختم ہو جائے گا، کس بات پہ تو لڑ رہا ہے؟ فوراً کہا ان للہ ظل فی الجنہ۔ نبی نے فرمایا اے مومن سن، جنت میں پروردگار عالم کا ایک سایہ ہے، خاص سایہ۔ کہ پتہ ہے سایہ کے نیچے کون بیٹھیں گے؟ کہ کون بیٹھیں گے یا رسول اللہ؟ کہ جو مومن اپنے مومن بھائی کو بخشتا ہے، جس میں معاف کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ خدا نے خاص سایہ بنایا ہے اس مومن کے لیے۔ اس نے فوراً کہا یا رسول اللہ وہبت لہ ثلثا، میں نے تیسرا حصہ، اگر 30,000 درہم تھا تو 10,000 میں نے معاف کیے، اور 10,000 کی میں نے اسے 1 سال کی مہلت دی کہ یہ 1 سال بعد دے، لیکن یا رسول اللہ مجھے بھی تو کچھ ضرورت ہے، کم از کم 10,000 تو لے کر دیں مجھے۔ اسی وقت نبی نے اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے کہ خدا ایسے مومنوں پر اپنی رحمتوں کو نازل کرے۔ اگر اخلاق اہل بیت نہیں ہے، اگر ہمسائے کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ تیرا اخلاق اچھا نہیں ہے تو یہ خوف خدا کی نشانی نہیں ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ مومن جو ہوتا ہے، من خاف مقام ربہ، جو اللہ کے مقام سے ڈرتا ہے، خدا کہتا ہے فلو جنتان، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ کیا مطلب؟ فرمایا اللہ اس کی دنیا کو بھی جنت بناتا ہے، اس کی آخرت کو بھی جنت بناتا ہے۔ اصحاب یزید کہتے ہیں ہم حسین کو دیکھ رہے تھے، جیسے جیسے ظہر عاشور قریب آتی تھی ویسے ویسے حسین کے چہرے پہ ایک نگاہ شوق بڑھتی جاتی تھی، جیسے بندہ کوئی اپنے بڑے سے بڑے محبوب کی ملاقات کے لیے روانہ ہو رہا ہو۔ اکبر کے لاشے پہ دیکھا، سر کے بال سفید ہو چکے تھے، عباس کے بازو اٹھائے گویا کمر ٹوٹ چکی تھی، لیکن جیسے وقت شہادت قریب آ رہا تھا نا، کہ عجیب خوشی حسین کے چہرے پر تھی کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جب انسان اس مقام اطمینان پہ پہنچ جائے نا، کل میں نے مثال دی تھی، جو قانون سے ڈرتا ہے پھر وہ پولیس والے سے نہیں ڈرتا۔ پولیس سے کون ڈرتا ہے؟ جو قانون سے نہیں ڈرتا۔ جو اللہ کے قوانین سے ڈرتا ہے پھر خدا کی مخلوق سے نہیں ڈرتا۔
حدیث قدسی بھی ہے کہ جو مجھ سے ڈرتا ہے میں اس کا خوف بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں. امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے لیے مشہور ہے شاہ کے سپاہی سباک کہتے جب خمینی کو پکڑنے گئے تو یہ خود ساواک کا بندہ کہتا ہے کہ پکڑنے خمینی کو گئے تھے ہاتھ ہمارے کانپ رہے تھے. خدا ایک ابوہت پیدا کرتا ہے، جاہو جلال پیدا کرتا ہے. تکو تنہا عباس ہیں، 4000 لوگ حضرت عباس پہ حملہ کر رہے پر ڈر رہے تھے. یہ ابوہت کہاں سے آتی ہے؟ علی بن ابی طالب کی ابوہت، کیونکہ وجود خوف پروردگار عالم سے بھرا ہوا ہے. وقت کی کمی ہے کیونکہ لوگ بعض شکایت کریں مطلب مصائب کم رہتے ہیں. انشاءاللہ کل باقی صفات ہم بیان کریں گے. 2 صفات باقی ہیں. پر میں آدھی رات کا وقت تھا. امام زین العابدین فرماتے میں نے دیکھا میری پھپھی زینب وضو کرتی ہیں. دیکھیے باتیں جوک نہیں ہیں، مذاق نہیں ہے کہ بندہ مجلس میں سنے کہ ظہر عاشور مولا کا صحابی آتا ہے، مولا وقت نماز، ایک اللہ تجھ پہ رحمت نازل کرے تو نے نماز کو یاد کیا. 1 رکعت پڑھیں، دوسرے کھڑے رہیں، پھر وہ 1 رکعت ختم ہو، پھر دوسرے بیٹھیں، وہ نماز تمام کریں اور اتنے میں 17 تیر سعید کو لگ جائیں اور یہ سنیں کہ حسین کی زندگی میں نماز کیا تھی اور اس کے لیے نماز کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کیا تو کوئی لطیفہ سن کے آیا ہے؟ کیا تو کوئی جوک سن کے آیا ہے؟ زندان شام میں آدھی رات کا وقت ہے. امام سجاد فرماتے ہیں پھپھی اماں نے وضو کیا، تہجد کے لیے آئیں، لیکن عجیب منظر دیکھا کہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں. پہلی مرتبہ پھپھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں. پورے سفر میں بیٹھ کے نہ پڑھی. اسلام کا حکم ہے جب تک شدید تکلیف نہ ہو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. طاقت ہے کھڑے ہو کر پڑھ، اب نہیں توانائی نہیں طاقت، تکلیف ہے، پھر اجازت ہے بیٹھ کے پڑھنے کی. فرمایا پھپھی اماں کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا سجاد میرے لال زندان میں کھانا بہت کم آتا ہے، میں سارا کھانا بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں. اب زینب کے بدن میں طاقت نہ رہی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. بیمار تھے، زخمی تھے، گردنیں کٹ گئیں پر خدا کو کبھی چھوڑا نہیں. حسین کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے خدا کی الفت پیدا کرنا، عشق پیدا کرنا. اور عشق خدا نہ آئے پھر بندہ سوچے کہ واقعاً میں کیا کر رہا ہوں. دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں ان مظلوم ہستیوں پہ جن کی خاطر ہماری نسلوں نے دین سیکھا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی صحابہ. بلند آواز سے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی صحابہ. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن
وعلى صحابہ میرا سلام ان دو کٹی ہوئی گردنوں پہ جن کو ماں نے کبھی گودی میں لے کے پیار نہ کیا، فضا کہتی ہے قاسم کا لاش آیا، سب سے پہلے بی بی زینب نے گریہ کیا۔ آواز تھوڑی بڑھا دے۔ خیمے میں امام حسین علی اصغر کا لاشا لائے، آواز دی بہن زینب جلدی آ۔ بی بی زینب فرماتی ہے جیسے گئی یہ سمجھ کے گئی حسین اصغر کو پانی پلا کر آئے، لیکن کیا منظر دیکھا، دو ننھے سے پاؤں خون میں رنگین، ہر شہید کے لاشے پہ سب سے پہلے بی بی زینب پہنچی تھی۔ فضا کہتی ایک مرتبہ خیمے میں دو ننھے لاشیں لائے گئے، ہر بی بی منتظر تھی ماں آئے گی بچوں کو سینے سے لگائے گی، لیکن کہیں بی بی زینب نظر نہیں آئے۔ فضا کہتی ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے خیمے کے در پہ پہنچے، کیا دیکھا بی بی زینب کا سر سجدے میں ہے، کہہ رہی ہے الحمدللہ، اے خدا تیرا شکر تو نے میری قربانی قبول کی۔ خیمے سے نکل کے اپنے بچوں پہ کبھی گریہ نہ کیا۔ قافلہ کربلا سے کوفہ چلا، پورے سفر میں ہر کٹی ہوئی گردن کو دیکھتی تھی، کبھی عباس کو دیکھ کے عباس کا نوحہ پڑھتی تھی، کبھی کہتی تھی لوگوں یہ دیکھو یہ میرے اکبر کا سر ہے، جس نے نانا کی زیارت کرنی ہو وہ میرے اکبر کو دیکھے۔ فضا کہتی ہے پورے سفر میں کبھی بیٹوں کے کٹے ہوئے سروں کو نہیں دیکھا، یہاں تک کہ شام کا بازار آیا، زندان شام رہائی کا وقت قریب آیا، ظالموں نے کٹی ہوئی گردنیں زندہ میں بھیجی، کہا حسین کا سر آیا، زینب نے گودی میں لیا، اکبر کا سر آیا، اکبر کی ماں نے گود میں لیا، قاسم کا سر آیا، قاسم کی ماں نے گود میں لیا۔ فضا کہتی ایک مرتبہ دو ننھی سی گردنیں آئے، ہر بی بی انتظار میں تھی ابھی زینب آگے بڑھے گی، اپنے بچوں کو گود میں لے گی، لیکن زینب کبھی حسین پہ روئے کبھی اکبر پہ روئے۔ سر لانے والے نے کہا کیا ان سروں کی ماں مر گئی ہے؟
کیا ان سروں کی مایا مر گئی، فضا نے کہا مجھے دو یہ میرے بیٹوں کے سر، ننھی ننھی گردنیں بی بی زینب کے سامنے لے گئے، کہنے لگی آقا زادی کیا بچوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے، بچوں کو سینے سے کیوں نہیں لگاتے، رو کے کہنے لگی اماں فضا میں زینب میں علی کی بیٹی ہوں، او زینب جو ایک مرتبہ دے دے پھر واپس نہیں لاتی، بچوں پہ زندان شام میں بھی نہیں روئے، قافلہ کربلا پہنچا، حسین کے قبر پہ گریہ کیا، اکبر پہ گریہ کیا، عباس کا ماتم کیا، لیکن فضا کہتی ہے بچوں پہ نہیں روئی، قافلہ مدینے پہنچا، رو رو کے کہنے لگی مدینے والوں میں زینب اجڑ گئے، میرا حسین مارا گیا، میرا اکبر مارا گیا، میرا قمر بنی ہاشم، لیکن زینب نے بچوں کو یاد نہ کیا، رو کے کہا سجاد نانا کے روزے پہ جانا چاہتی ہوں، روایت کے جملے بڑے سخت ہیں لیکن کا سجاد اکیلی جاؤں گی، ایک مرتبہ نانا کے روزے میں آئے، بڑی حسرت سے نانا کی قبر کو دیکھا، رو کے کہنے لگی نانا نانا بڑی دور سے آئی ہوں، پوچھو گے نہیں زینب کیا لائی ہو، یہ کہہ کر آگے بڑھے، ایک مرتبہ کلائیوں سے کپڑا ہٹایا، زخمی کلائیاں نانا کی قبر پہ رکھیں، روکے کا نانا تیری امت نے مجھے تازیانے مارے، میری چادر چھینی، نانا میرا حسین مارا گیا، نانا میرا اکبر مارا گیا، لیکن فضا کہتی ہے زینب نے بچوں کو یاد نہ کیا، نانا کے روزے سے باہر آئے، سیدھا جنت البقیع ماں کی قبر پہ پہنچی، کوئی لمبے مصائب نہیں پڑے، زینب نے خون بھرا کرتا نکالا، اماں کی قبر پہ رکھا، عجب نہیں زلزلہ آیا ہوگا، آواز آئی زینب کرتا ہٹا، رو کے کہنے لگی اماں تو نے کرتا برداشت نہ کیا، لیکن میں نے 70 قدموں سے وہ شمر سینے پہ سوار تھا، اماں زینب سے پوچھو مجھ پہ کیا گزرے، کسی نے آواز دی بی بی زینب عبداللہ بلا رہے ہیں، اب مجھے نہیں پتا کیا سوچ کے گھر جانے لگے، میری مائیں بہنیں مجلس میں موجود ہیں، سوچ رہی ہوں گی عبداللہ پوچھیں گے زینب میرے اونا محمد کا کیا ہوا، جیسے گھر کے صحن کا دروازہ کھولا، عبداللہ کی نگاہ پڑی، کہنے لگے اے بوڑھی خاتون
خون رک جا، میری بیوی گھر میں نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا زینب کا جگر پھٹ گیا، کہا عبداللہ تو نے نہیں پہچانا، ارے میرا حسین مارا گیا، اور میرے اکبر کے سینے میں برچھی لگی۔ یہاں پر بھی زینب نے بچوں کا نام نہ لیا، لیکن اے مومنوں کتنا صبر کرتی۔ زینب کے سینے میں بھی ماں کا دل تھا، گھر کے صحن پہ نگاہ پڑی، یاد آیا کبھی بچے دوڑتے تھے، کبھی بچے کھیلتے تھے۔ ایک مرتبہ گھر کے اندر گئے، بچوں کا کمرہ کھولا، دو ننھے سے مسلح، دو ننھے سے مسلح، زینب کو بچوں کی یاد آ گئے، مسلح کو سینے سے لگایا، اے میرے بچوں اب زینب کا دل نہیں لگتا، اے خدا زینب کو اٹھا لے، جب میرے بچے نہ رہے، جب میرا حسین نہ رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ السلام